فذكر بالقرآن من يخاف وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں بہت امپریس کرتی ہے۔ جب وہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی پر خطاب فرما رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جیسا انسان دوست کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے اپنے دل کی کیفیت پر۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ لوٹتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو وہ زمین پر دوڑ دھوپ کرتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے۔ یعنی وہ جو اسمبلی پہ فلور پر بول رہا ہو تو انسان کا سب سے بڑا ہمدرد دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زمینوں پر واپس جاتا ہے تو صرف اپنے کسی ہاری کو اس لیے وہ زندہ جلا دیتا ہے کہ اس کے سامنے بول پڑا تھا۔ آپ ذرا کہیں اگر آپ کا تعلق صرف شہری علاقوں سے ہے، آپ شہر میں پلے بڑے ہیں اور آپ کو دیہاتوں کی زندگی کا اندازہ نہیں ہے، وڈیروں کے وڈیرے پنوں کا اندازہ نہیں ہے، تو ذرا وہاں جا کر پوچھئے کہ وہ کیا کیا ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ ایک جاگیردار نے، اس کا ہاری اس کے سامنے صرف بولا تھا، تو جہاں اس کا کوٹھا تھا جس پہ وہ بیچارہ رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس کو باہر سے کنڈا لگا کر پیٹرول چھڑک کر اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس جگہ کو ڈیمولش کر کے اس پر بلڈوزر چلا کے سڑک بنا دی گئی تھی باقاعدہ، تاکہ اس کا کوئی مدعا، کوئی نشان بھی باقی نہ رہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، کبھی کبھی پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا ہے کہ میں بھی ہوں۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ جاگیردار اپاہج ہو گیا اپنی مرسیڈیز گاڑی پر، وہ گیا کسی کام سے اپنی زمینوں پر، تو اسی جگہ جہاں اس کا گھر جلایا تھا اس نے، اب وہ سڑک تھی وہاں پر، تو وہاں گاڑی کھڑی کر کے ایئر کنڈیشن آن تھا، ڈرائیور کو کسی کام سے بھیجا۔ عام طور پر مرسیڈیز گاڑی جو ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو پھر مرسیڈیز ہو یا کوئی اور ہو تو اس کو ٹھہر تو نہیں سکتی، کوئی سرکٹ شارٹ ہوا اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا کر راکھ دیا۔ لیکن بہرحال آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ وہ پبلک میں تقریریں کرنے والے جب واپس جاتے ہیں تو پھر وہ کس طرح کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، اور کس طرح ان کے سامنے جو بولنے والے ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ ایک بڑی دردناک داستان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال انہیں دیکھ رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور نفس اس کو مزید گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو کھپا دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اللہ کے دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور دیکھنا شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھنا، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔
هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ ابر کے صاحبانوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یعنی فرشتوں کو لے کر اللہ آ جائے، وقضی الامر اور کام چکا دیا جائے، فیصلہ چکا دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی فائنل ریفری جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینۃ، کہ کس قدر دی تھی ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ اور جو کوئی بدلے اللہ کی نشانیوں کو، من بعد ما جاءتہ اس کے بعد وہ اس کے پاس آئی ہوں، وہ یاد رکھے فإن اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا خوشنما بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، کیا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ سب لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، مبشرین و منذرین خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، وانزل معہم الکتاب بالحق اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں حق پر مبنی، لیحکم بین الناس تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے، فی مختلف فیہ ان ایشوز میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، مختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں، الا الذین اوتوہ مگر انہوں نے جن کو وہ دی گئی، من بعد ما جاءتہم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، کیوں کیا؟ بغیم بینہم صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا بس راستہ دکھایا اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے، من الحق حق کی بیس نہیں اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ کیا تھے وہ حالات؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزُلُوا ان پر بھوک آئی، جسمانی اذیت آئی اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر ان سے کہو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل تو وہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہو، وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا کیا عجب کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا اور کیا عجب تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ شریعت ابراہیمی سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے تھے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم،
یہ تین اکٹھے تھے اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ علیحدہ تھا. عرب اس میں بہت ہیرا پھیریاں کرتے تھے، اس کا ذکر تو سورہ توبہ میں آئے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا جو تھا وہ حرام سمجھا جاتا تھا. یہ حرمت کے ان کے عجیب قواعد تھے کہ خانہ کعبہ کو بھی وہ حرمت کی جگہ سمجھتے تھے، مسجد حرام کو، اور مسجد حرام کے گرد ایک مخصوص علاقہ تھا جو حرم کا علاقہ کہلاتا تھا. اس میں ان کے باپ کا قاتل بھی اگر نظر آ جائے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بس ان کی ایک روایت تھی. یہ سیرت النبی کا ذرا جائزہ لیں تو آپ منتقل ہوئے ربیع الاول میں، یعنی نبوت کے 14ویں سال، یہ سن 1 ہجری کہلاتا ہے. ربیع الاول میں آپ تشریف لائے. پہلے 6 ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے. پہلا کام آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی. دوسرا کام آپ نے مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جو مختلف قبائل مدینے میں آباد تھے ان سے جا کر ملاقاتیں کی، خیر سگالی کی ملاقاتیں، اور ان سے کہا کہ تم ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لڑتے کیوں آپس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ حقوق اور جو اپنے ایشوز ہیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھتے طے کیا کر، تو لڑتے کیوں ہو؟ جانے بھی گواتے ہو اور پھر تمہاری جو انٹیگریٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور باہر کا دشمن جو ہے پھر تمہیں کھا جائے گا. تو نے کہا جی کیوں، ہم اگر کوئی دوسرا بندہ حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا تو پھر ہم اس کو لڑیں گے. آپ نے کہا کہ جی بیٹھ کے طے کیا پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ نے کہا کہ بھائی کوئی بندہ تو تمہیں ایسا ہوگا نا جس کو تم احترام کی نظر سے دیکھو، تم پھر اس کا فیصلہ مان لیا کرو. انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، پھر کون ہو؟ اب ظاہر بات ہے کہ ان سے سب سے بڑی ٹیکنیکل غلطی ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی بس پھر وہ آپ ہی ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ میثاق مدینہ طے ہو گیا، ایک باقاعدہ ریٹن معاہدہ ہوا. اوس اور خزرج 2 قبیلے جو مدینے کے سنز آف دی سوائل ہیں، اور 3 بڑے قبیلے ہیں یہودیوں کے جو اصلاً آخری نبی کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے مدینے میں اور یہاں آباد ہوئے تھے. ان کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا اور ان میں چھٹا مہاجرین کا وہ گروہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکے سے منتقل ہوا ہے. طے یہ ہوا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا اور کوئی قبیلہ دوسرے کے اندرونی معاملات میں تو دخل نہیں دے گا. البتہ جو آپس کے معاملات ہیں 2 قبائل کے درمیان وہ لڑ کر نہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیے جائیں گے. دوسرے لفظوں میں تو ان کا ملٹری سولوشن نہیں، پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈا جائے گا. ایگریڈ. اور اگر ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی مسئلہ حل نہ کیا جا سکے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور آپ اس کا جو فیصلہ فرمائیں گے وہ سب کو ماننا پڑے گا. جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا، آپس میں تو ہم نہیں لڑیں گے، اب باہر سے جو حملہ آور ہوگا کسی بھی فریق پر، اوس پر، خزرج پر، بنو قریظہ پر، بنو قینقاع پر، بنو نذیر پر یا مہاجرین پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سب قبائل مل کر دفاع کریں گے. کوئی باہر سے آنے والے کی مدد نہیں کرے گا. اب انٹرنل کنسولیڈیشن ہو گئی مدینے کی، اندر امن قائم ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے سے باہر نکلے اور آپ نے قریش کو اپنی پریزنس کا احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، اور میں تمہارے تجارتی راستے بلاک کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا نقشہ ہو تو ہے نا، وہ اوپر سے ایک ٹیپر ہوتی ہے اور نیچے سے براڈ ہو جاتا ہے، نیچے یمن ہے اور پھر اس کے بعد اوپر مکہ ہے، پھر مکے کے بعد مدینہ ہے، پھر اوپر آگے شام ہے اور پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے. ہوتا کیا تھا کہ جیسے ماضی قریب تک ہم دیکھتے، اب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بسیں لٹ جاتی ہیں، کاریں لٹ جاتی ہیں، وہ تو عام ہوتا ہے.
تو قافلے لٹتے تھے. مکہ مکرمہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ مکرمہ بے آب و گیاہ وادی تھی. مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی. اب تو جب آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب میں بارشیں بھی وقتاً فوقتاً لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن پہلے وہاں بارش نہیں ہوتی تھی. لیکن آپ کو جو ہریاول سعودی عرب میں نظر آتی ہے مکہ مکرمہ میں، یہ تو سعودی عرب میں جب تیل نکلا اور بے تحاشا دولت آئی سعودی حکمرانوں کے پاس، تو پھر انہوں نے پانی کہاں سے کھینچ کے لا کے انہوں نے نقلی جو ہے وہ پودے جو ہے وہ لگا کر آپ کو دکھا دیے. اصلی پودے نہیں ہیں یہ. تو بارش نہیں تھی تو کوئی اگتا نہیں تھا، اور وہاں کوئی چیز پروڈیوس بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن مکے کے لوگ جو تھے یہ سکے چودھری تھے، آکر سب سے زیادہ، لیکن پلے کھ بھی نہیں. اچھا، اب ان کی معیشت کیا تھی؟ ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو تھی وہ حج تھا. لیکن حج ان کے کاروبار کا ذریعہ نہیں تھا. یہ بڑی عام بات ہے. حج پر وہ خرچ کرتے تھے. حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کے لیے خیمے لگانا، ان کے حج کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ان کی روایت تھی. آج بھی ہے. جن لوگوں نے بھی حج کیا ہے، عرفات کے میدان میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹرالا جو ہے وہ آ کے کھڑا ہو گیا جو پھل بانٹ رہا ہے. ایک ٹرالا جو ہے وہ آپ کی گلی کے اس نکڑ پہ کھڑا ہے جو پانی جو ہے وہ مفت دے رہا ہے. پھر ایک ٹرالا کھڑا ہے کہ جو جوس جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، جوس کے پیکٹ. آج بھی ہے. یہ ان کی روایت ہے، اور آج بھی اس روایت پر وہ بڑے پکے ہیں. اچھا، اب پھر ان کی معیشت کیا تھی کہ کارگو بزنس کو انہوں نے مونوپلائز کیا ہوا تھا. اس لیے کہ سورہ قریش میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے ان کے سردی اور گرمی کے سفروں کو ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ باقی سب کے قافلے لوٹتے تھے لیکن قریش کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا کوئی، اس لیے کہ یہ کعبے کے متولی تھے اور سب کے بت جو ہے وہ کعبے میں پڑے ہوئے تھے. پورے عرب کے مختلف قبائل کے بت وہاں پڑے ہوئے تھے، لہذا ان کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا. تو اب معیشت کیا تھی قریش کی؟ کارگو بزنس انہوں نے مونوپلائز کیا ہوا تھا. یعنی انڈیا سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے جو بھی مال بنتا تھا وہ بائی سی آتا تھا یمن کے ساحل پر، اور یمن سے پھر وہ اونٹوں پر لاد کر آگے شام کی طرف، یورپ کی طرف بھیجا جاتا تھا. اب چونکہ قریش کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا، لہذا یوں سمجھیے کہ جو بھی قریش کو مال دیتا تھا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، اس کا مال انشورڈ تھا. آج بھی جو کارگو کمپنیز ہیں یا یہ دوسری کمپنیز ہیں، آپ کے کیا دوسرے کہتے ہیں، ٹرانسپورٹ کرنے والی جو ہیں، کوریئر سروسز ہیں، جو کمپنی آپ کے مال کا انشورنس بھی ساتھ دیتی ہے، آپ اس کو زیادہ پیسے پے کر کے اس کو کہتے ہیں یار یہ میرا مال تم لے کے جاؤ. تو قریش کا مال جو ٹرانسپورٹیشن کا تھا یہ انشورڈ ملتا تھا جو بھی اونر ہے مال کا اس کو. لہذا یہ جو کاروان روٹ تھا یمن سے لے کر شام تک، یہ قریش نے مونوپلائز کیا ہوا تھا. اب باقی سارے عربوں کے لیے قریش بڑے حاجی تھے، بڑے محترم تھے، پیر زادے تھے کہ ان کا مال کوئی نہیں لوٹتا تھا. لیکن مسلمانوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھے؟ نجس تھے، پلید تھے، ناپاک تھے، اللہ کے باغی تھے، واجب القتل تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ جو نقشہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس نے بھی یمن سے جانا ہے شام کی طرف تو یا مدینے کے دائیں سے گزرے گا یا مدینے کے بائیں سے گزرے گا. اب ان تجارتی راستوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجر ساتھیوں کو جا کر بٹھایا، جن کو پہچانتے ہوں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے. اب انہوں نے واپس جا کے بتایا کہ وہاں آج راستے پر فلاں فلاں بیٹھے ہوئے تھے مسلح ہو کر، اور بعض جو تھی تجارتی وہ آپ نے جو مہمیں روانہ کی تھی ان کی جھڑپ بھی ہو گئی. یعنی غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں آپ نے روانہ کی ہیں. ان میں سے ایک مہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی، ذرا ایک ڈرامائی انداز میں.
کہ آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور اس کے ساتھ 7 اور صحابی جو ہے وہ دے دیے کہ تم اس کی زیر کمانڈ ہو، یہ تمہارا امیر ہے اور تم اس کے مت ہے، اور امیر کو ایک سیلڈ بند خط دے دیا کہ تم اس رخ پہ چلے جاؤ، 2 دن کا سفر کرنے کے بعد میرا خط کھول کے پڑھنا اور اس کی کمپلائنس کرنا، اکارڈنگلی عمل کرنا۔ اب جب اس صحابی نے وہ خط کھولا تو اس میں حکم تھا کہ نخلا کی وادی میں چلے جاؤ۔ نخلا کہاں ہے؟ یہ طائف کے قریب ہے۔ طائف کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ سے 50 کلومیٹر یا میل، 80 مائلز۔ اچھا، بہرحال مکہ مکرمہ سے قریب ہے، مدینہ منورہ سے قریب نہیں ہے۔ اچھا، بہت دور۔ اندازہ ہوا کہ 7-8 آدمی ہیں اور ہم بالکل قریش کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو جو کمانڈر تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں طائف کی وادی میں چلا جاؤں، وہاں قریش کی نقل و حرکت کے نوٹ کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ یہ مشکل سفر ہے، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا I have to go، لیکن میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جو یہ رسک مول نہ لینا چاہے تو ہی کین گو۔ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ بھیجا ہے، ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہم جائیں گے وہاں پر۔ لہذا یہ پورا کا پورا جو مشن تھا یہ وہاں طائف پہنچ گیا۔ اب یہ جو جگہ تھی نخلا کی وادی جو تھی، یہ بالکل جو حرم کی سرزمین ہے اس کے بارڈر پر واقع تھی۔ ایک قافلہ گزرا جس کے ساتھ صرف 4-5 آدمی تھے، لیکن بڑا قیمتی سامان تھا، چمڑے کا سامان اور کشمش تھی، سامان تجارت جو تھا۔ تو وہاں ان کی اب مشورہ کیا انہوں نے کہ یہ قافلہ ہے، لیکن ہے آج اس کی رجب کی آخری تاریخ۔ رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن آج اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو کل یہ حرم کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایک کام تو ہمیں کرنا ہی پڑنا ہے، لہذا وہ پہ گیا انہوں نے ایک بندہ ان کا مار دیا، سامان سارا لوٹ لیا، ایک قتل کر دیا، 2 قیدی بنا لیے، ایک جو تھا وہ بھاگ کے چلا گیا اور سامان سارا لوٹ کر مال غنیمت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب قریش نے سر پہ اٹھا لیا کہ لو جی بڑے دیندار بنے پھر دے جے، حرمت والے مہینے کی قدر نہیں، رجب کے مہینے میں انہوں نے قتل کر دیا ہمارا ایک بندہ، ظلم ہو گیا۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ میں پڑھیں اس آیت کو تو بہت واضح ہے کہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اس کے اندر جنگ کرنا کیسا ہے۔ محمد بڑا حاجی بنا پھرتا ہے، اللہ کا نبی بنا پھرتا ہے، میں ان کے کوٹ اینڈ کوٹ الفاظ کہہ رہا ہوں، حرمت والے مہینے کی قدر نہیں ہے۔ کیا ہے تمہارے نزدیک حرمت والے مہینہ؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اب دیکھیے گا ذرا، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی ان کو بتا دو کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا، واخراج اہلہ، اور مسجد حرام میں رہنے والوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، واخراج اہلہ منہ، اور مکے کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کی نظر میں زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان کا سوال تھا سیدھا سیدھا کہ حرمت والا مہینہ اور اس میں قتل کے بارے میں واضح موقع بتائے، وہ بتا کر کہ ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ چاہتے کیا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ ہاں یہ بڑے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوا ہے، ہم ان کو سزا دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ نے اظہار ناراضگی کیا ان صحابہ سے اور کہا تھا کہ میں تمہیں یہ کب کہا تھا کہ ان کے بندے مار دو، میں تو کہا تھا کہ وہاں ٹھہرو، ان کی حرکت کا نوٹ کرو، مجھے اطلاع دو، لیکن نہ تو ان کے خلاف کوئی کورٹ مارشل ہوا اور نہ کوئی ایسی کاروائی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کیا
ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ کوئی بڑی گل نہیں ہوئی، تسی اس تو بڑے کام کرتے رہتے ہو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں۔ ان استطاعوا if they can وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور حالت کفر میں مر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسوں کی دنیا اور آخرت ساری کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اہل جہنم ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔